جادوگر جب جادو کرتا ہے وہ تب مؤثر ہوتا ہے جب جس پہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم محسود کہتے ہیں یا حاسد کہتے ہیں، ایک حاسد ایک محسود ہے، تو جو جس پہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اینڈ میں کچھ کمزوریاں ہیں، اس کی وجہ سے اس پہ جادو ہو جاتا ہے اور وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کمزوریاں کیا ہیں؟ اصولی اور کلیاتی طور پہ اس کو بیان کیا جائے تو تین چیزیں ہیں تقریباً۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مریض دیکھے جو روح اور اس کے جسم کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ نہ چھوڑے، مثلا منفی چیزوں میں وہ بد عقیدہ ہونا ہے، اس کا ناچ گانا میوزک وغیرہ اس طرح کی چیزیں سننا ہے، کرنا ہے، گویا کہ روح اور جسم دونوں کو جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں اس کے اندر مبتلا ہوگا تو یہ پکی بات ہے کہ اس کو جو چاہے جس وقت چاہے گرا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ روح اور جسم کو تقویت دینے والی چیزوں کو نہ اپنانا، یہ دونوں کمزوریاں، یہ بہت بڑی کمزوری ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے میں یا علاج میں یا قرآن و سنت میں باقاعدہ اپنے آپ کو وقف کرنا، اپنے آپ کو مسئلہ اگر پیش آ جائے تو وقف کرنا اور اس کے اوپر جت جانا جسے کہتے ہیں۔ اب پہلی بات جو ہے اس میں متوکل اللہ ہے، مثلا کمزوری میں آپ سوء ظن کا شکار ہو جائے، آپ بدگمانی کا شکار ہو جائے، آپ منفی فکر اور منفی سوچ کے مسائل کا جو ہے نا وہ شکار ہو جائے۔ منفی فکر اور منفی سوچ سے اتنا جادو چلتا ہے، اتنا جادو چلتا ہے کچھ کی یاد نہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بنیادی مسئلہ ہے ہی یہ، یعنی ہمارے ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، ہمارے ہاں جادو کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی یہ میری ساس نے کر دیا ہوگا، ہاں جی، یہ میری نند نے کر دیا ہوگا، یہ فلاں جو ہے وہ، تو مطلب ہمارے خاص طور پہ جو خواتین ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ دوسری جو بہت بڑی کمزوری ہے وہ تطہیر فکر کی بجائے فکر دل دماغ کی پاکیزگی کو چھوڑ کے اس کی پلیدگی کو لینا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ طہارت کے علاوہ جسم کو طہارت نہیں دیتے اور بے وضو رہتے ہیں، یا اسی طرح ناپاک رہتے ہیں، یا گندی اور گلیز جگہوں پہ رہتے ہیں۔ تین چیزیں، طہارت الثوب، طہارت البدن، طہارت المکان، یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ صرف آپ خالی وضو دیکھ لیں، جو آدمی باوضو رہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو فرمان یہ ہے لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، وضو پہ ہمیشگی صرف مومن آدمی کر سکتا ہے۔ اور وضو روزے قیامت آپ دیکھ لیں، وہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول اتنی امتوں میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو وہاں کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، قربانی کا ذکر اور صدقات و خیرات کا نہیں ہے، ایک چیز کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وضو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی وضو کے آثار کی جو چمک ہے اس سے پہچانوں گا۔ تو ہمارے ہاں تطہیر فکر اور تطہیر بدن، پاکیزگی، یعنی مکان کی اور فکر کی، لباس کی، جسم کی، ذہن کی، فکر ذہن کی کی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، تطہیر فکر بہت، تطہیر فکر میں سوچ ہی جو ہے نا وہ ہمیشہ مطلب ان چیزوں میں، غلط چیزوں میں آپ کی سوچ میں مثلا استغاثہ لغیر اللہ، استعانت لغیر اللہ، توکل لغیر اللہ، بخوف لغیر اللہ، امید لغیر اللہ، اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنی بڑی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ جو پڑھنے والی ذات ہے تو وہ اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی ذات کے ساتھ، وہ تو ویسے اٹکیلیاں کرتا رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کمزوریاں ہیں اس میں سے اگر اختصار سے ہم کہیں تو بنیادی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پاکیزگی میں سستی کر جائے، سستی کرتا ہے۔